اور اسی تصدیق سے یاد آیا ایک حدیث بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کی لکھی ہوئی ہے، یعنی ان کے لکھنے والے کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام بردزبہ ہے۔ محمد بن اسماعیل بن بردزبہ مشہور ہیں بخاری کے نام سے۔ پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 516، اس پر ایک تفصیلی حدیث ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد ہشام بن عمار نے بیان کیا۔ ہشام بن عمار کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد صدقہ بن خالد نے بیان کیا۔ صدقہ بن خالد کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد زید بن واقد نے بیان کیا۔ زید بن واقد کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد بسر بن عبید اللہ نے بیان کیا، اور بسر بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد ابو ادریس عائذ اللہ نے بیان کیا، اور ابو ادریس عائذ اللہ شاگرد ہیں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عویمر تھا۔ حضرت عویمر مشہور ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرات صحابہ کرام، مسجد کے اندر مسجد نبوی ہے اور چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، کچی چھت ہے، اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں، اور آپ کے مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہے ہیں، آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے توجہ کے ساتھ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذ اقبل ابو بکر، میں نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، آخذاً بطرف ثوبہ، اور ان کی چال یہ بتا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر آ بھی رہے ہیں اور ہیں بھی پریشان اور بے چین، اس لیے کہ جو کیفیت بیان کی ہے حضرت ابو الدرداء نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تیز تیز آ رہے تھے اور چہرہ سے بے چینی پریشانی ظاہر تھی، اور آپ نے اپنی لنگی یا دھوتی جو باندھی ہوئی تھی نیچے، اس کا ایک کنارہ اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ جب آدمی، اب تو لنگی باندھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، پہلے لوگ باندھتے تھے لنگی دھوتی، تو لنگی اور دھوتی باندھ کر آدمی تیز چلے تو نہیں چل سکتا، اس لیے بعض دفعہ آدمی آگے سے کنارہ اٹھا لیتا ہے، بعض لوگ پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ عادت ہوتی تھی لوگوں کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لنگی کا، دھوتی کا ایک کنارہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، حتیٰ ابدا عن رکبتیہ، یہاں تک کہ آپ تیز تیز چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ کنارہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، اس اوپر اٹھانے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے گھٹنے بھی نظر آ جاتے، یعنی آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اذ اقبل ابو بکر آخذاً بطرف ثوبہ حتیٰ ابدا عن رکبتیہ، کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں اور کنارہ اٹھایا ہوا ہے دھوتی کا، اور کبھی کبھی آپ کے گھٹنے بھی نظر آ جاتے۔ اور اس منظر کو اب صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ابھی حضرت ابو بکر پہنچے نہیں ہیں، قریب آ گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، جس کا ترجمہ اردو کے بجائے سرائکی میں کریں تو زیادہ دلچسپ اور اچھا بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ لگ دے توالا یار کہیں نال جھیڑا لئی آندے، یعنی حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، لگتا ہے آپ کا دوست، یعنی صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ آپ کا دوست کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، پہنچ گئے، فسلم، حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے آ کر سلام کیا، اور فقالا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت الیہ ثم ندمت فسألتہ ان یغفر لی فابى علی ذلک، کہ یا رسول اللہ میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نوک جھونک ہو گئی، انسان ہے، کوئی بات چیت ہو گئی ایسی، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی،
اس لیے فاسرعت الیہ، مجھ سے کوئی بات ہو گئی تیز، کوئی سخت بات ہو گئی، یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کوئی گالی یا کوئی برائی، ایسی بات نہیں تھی۔ ویسے ہی باتوں کے اندر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے یہ بات حضرت عمر سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فندمت، میں شرمندہ ہوا۔ فسألتہ ان یغفر لی، میں نے عمر سے کہا کہ عمر معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ فابى علی ذلک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر کوئی بات ہو تو میں معاف کروں، یہاں تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اگر ایسی ویسی بات ہو پھر آپ معافی مانگیں پھر میں معاف کروں، یہ تو بات ہے۔ آپ نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں کہ میں آپ مجھ سے معافی مانگے اور میں آپ کو معاف کروں۔ فابى ان یغفر علی ذلک، تو حضرت عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ فاقبلت الیک، یا رسول اللہ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا دی، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ ایک دفعہ کہنا بھی کافی تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ثم ان عمر ندما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جہاں بات ہوئی تھی وہیں موجود تھے، سوچنے لگے کہ مجھے تو یا تو معاف کر دینا چاہیے تھا یا خود مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی، ایسا ٹھیک نہیں کہ ابو بکر مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ ثم ان عمر ندما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا۔ فاتا منزل ابی بکر، فوراً حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے۔ فسأل اسم ابو بکر، گھر پر دستک دی اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر ہیں؟ فقالوا لا، گھر سے آواز آئی کہ نہیں، حضرت ابو بکر یہاں تو نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فأتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر نے سوچا اگر گھر پر نہیں ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ چنانچہ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ عمر بھی آ رہے ہیں۔ فاشفق، تو حضرت ابو بکر ایک دم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بات بڑھ جائے، تو فاشفق، حضرت ابو بکر ڈر گئے۔ فجسا علی رکبتیہ، اور یوں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر تھوڑا پیچھے بیٹھ گئے کیونکہ بعد میں آئے تھے مجلس میں، تو حضرت ابو بکر اپنی جگہ پر یوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے تحیات کی شکل میں، دیکھا عمر آ رہے ہیں تو فاشفق علیہ، حضرت ابو بکر ڈر گئے۔ فجسا علی رکبتیہ، پھر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ فقال، پھر یوں عرض کیا یا رسول اللہ واللہ انا کنت ازلم، واللہ انا کنت ازلم، کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرا ہی قصور تھا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرا ہی قصور تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی بھی صفائی دے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر کوئی اور بات کریں، عرض کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی، میرا قصور تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اب صحابہ خاموشی سے سن رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف مبعوث فرمایا، یعنی جو حضرات سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا، میں آیا، میں نے تمہیں دعوت دی، پھر تم نے کیا کیا دعوت کے بارے میں، میری دعوت پر تم نے کیا کہا؟ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تم نے تو یوں کہا تھا، تم نے یوں نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں، آپ سچے نبی ہیں، تم سب نے تو مجھے جھٹلا دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ایمان لے آئے،
یعنی یہ حضرت ابو بکر سے تعلق کتنا ہے آقا کریم کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، تم سب نے کہا کذبتا، میری طرف کذب کی نسبت کی، جھوٹ کی نسبت کی۔ فقال ابو بکر صدقتا، اکیلے ابو بکر نے کہا تھا صدقتا، کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، اور کسی نے نہیں کہا تھا، باقی تم سب نے کذبتا کہا تھا، ابو بکر نے صدقتا کہا تھا۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، اور ابو بکر نے اپنی جان مال کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کیا۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، تو کیا تم اب میری خاطر، میری وجہ سے مجھے راضی کرنے کے لیے میرے دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ یعنی حضرت ابو بکر کی طرف نسبت کی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے لیے میرے دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ پیچھے ارشاد فرمایا تھا جہاں حضرت ابو بکر آ رہے تھے وہاں پر فرمایا تھا وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ، کہ تمہارا دوست فقط غامرہ کسے جھگڑا کر کے آ رہا ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے دوست کو میرے لیے معاف نہیں کر سکتے؟ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں فما اوذی بعد ذالک، اس واقعے کے بعد ساری زندگی کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا گیا۔